فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صدق اللہ العلی العظیم. بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے. سلسلہ مجالس کی آج 5ویں مجلس ہے. آپ لوگوں کی خدمت میں موضوع عرض کیا ہدایت الہی. پروردگار کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں ایسی ذوات مقدسہ کی طرف رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے کہ جن کو خداوند عالم نے اس کائنات میں ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے. پروردگار کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے ایک ایسے گھرانے سے ہمارا تعلق جوڑ دیا ہے کہ جس گھرانے سے انسان سوائے پاکیزگی کے کچھ نہیں حاصل کرتا. ایک ایسا گھرانہ جس طرح سے آب جاری نہیں ہوتا، یعنی آب جاری کی جس طرح سے بعض صفات ذکر کی جاتی ہیں کہ کوئی بھی اگر نجس آب جاری سے صرف ملاقات کر لے، یعنی آب جاری سے اگر کوئی نجس اس کے قریب ہو جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسے گھرانے سے متعلق کیا ہے کہ ہم جیسے نجس، ہم جیسے معصیت کار، ہم جیسے افراد کے جن کا نفس متلوث ہے بہت سارے گناہوں سے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس گھر سے جیسے ہی انسان ملاقات کرتا ہے، جیسے ہی اس کے قریب ہوتا ہے، خداوند عالم تمام نجاستوں کو دور کر دیتا ہے. پروردگار نہ صرف نفس کی تمام نجاستوں کو دور کر دیتا ہے بلکہ خداوند عالم انسان کے تصورات کو بھی پاک کر دیتا ہے. عجیب گھرانہ ہے کہ جب جیسے ہی صفی ازاں بجتی ہے، ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد. ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد. ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں پر انسان کی زبان، آنکھیں، تصورات، خیالات، کان، ہر شے محفوظ رہتے ہیں. بلکہ اس طرح سے کہ جس طرح آپ کی خدمت میں ہدایت تکوینی کو عرض کیا کہ پروردگار نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو پاک کر دیتا ہے بلکہ آمادہ کر دیتا ہے ہماری اولاد کو. یعنی جب انسان اپنی اولاد کو مجلس میں لے کر آتا ہے تو یقیناً جب اس کے کان میں یا حسین ہو یا علی ہو یا زہرا ہو یا بطول کی صدا جاتی ہے تو پروردگار اس کے مستقبل کو سنوارنا شروع کرتا ہے. یعنی اس کو ایک ایسے گھرانے سے متصل کر دینا جو پاکیزہ گھرانہ ہے، ایک ایسے گھرانے سے متصل کر دینا کہ جو پاکیزہ افراد کا، جس کو خداوند عالم نے پاکیزہ کیا ہو، ایسے افراد کا گھرانہ. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے. تو آج 14 اگست بھی ہے اور امام الحریت، وہ کہ جو حریت کا بھی امام ہے، ان کے ایام میں آزادی پاکستان. پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان ہماری شناخت ہے، پاکستان ہماری مٹی ہے. ہم جس جگہ بھی دنیا میں چلے جائیں ہم پاکستانی ہیں. اور جو بھی جیسے بھی ایک مفہوم ذکر کیا جائے حریت کا، آزادی کا، چونکہ ہمیں آزادی ملتی ہی، توجہ سے جملہ سنیے گا، آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، ہمیں آزادی ملی ہی حسین کی غلامی میں ہے. یعنی ایک آپ اس کو تضاد کہیے، الفاظ کا کہیے کہ کسی جگہ پہ جا کر انسان کے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. یعنی ہماری آزادی کا نام غلامی محمد و آل محمد ہے. چونکہ ویسے بھی آزادی کے مفہوم کو تبدیل کر دیا گیا. آزادی یعنی ہر ایک انسان کی جو منشا ہے، ہر ایک انسان جیسے چاہتا ہے اس طرح سے اگر اس کو زندگی گزارنے دی جائے تو آج آزادی کا مفہوم بنتا ہے. ہم چاہیں گے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے ہمارے موضوع کے ساتھ مربوط رہتے ہوئے ہم لوگ کچھ آزادی کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں. یعنی اگر ہم لوگ آزادی کی بات کریں، حریت کی بات کریں تو حریت وہ کہلائے گی آج کے زمانے میں، فی الوقت، اس وقت
وہ حریت کہلائے گی کہ جہاں پر انسان کو جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کی منشا ہے، جو اس کی خواہش ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتا چلا جائے، یہی آزادی کہلائے گی۔ یعنی اگر ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھیں، چونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند عالم نے بابل میں وہ پیدا ہوئے، وہاں پر تشریف لائے، اور وہاں پر جو نمرود کا واقعہ کہ جو معروف ہے، آپ لوگوں کے اذہان میں محفوظ ہے، اسی بابل کے مقام پر یہ نمرود والا واقعہ ہوا کہ جہاں پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، اور جب آگ کو گلزار کر دیا تو خداوند عالم کے حکم سے وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی موصل کی جانب۔ اور موصل بھی آج کل کے دور میں ویسے ہی بڑا معروف ہے، جب سے داعش نے حملہ کیا تھا عراق میں، وہاں پر موصل میں سب سے پہلے انہوں نے اپنی حکومت بنائی کہ جو تقریباً بارڈر پہ ہے، اس کے شام کے بارڈر پہ ہے، اور موصل بڑا معروف ہو گیا اس وقت سے۔ تو موصل میں جب گئے تو وہاں پر کچھ بت پرست رہا کرتے تھے، وہاں پر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پایا، اور موقع پا کر جیسے ہی ان کا کوئی ایک تہوار آیا کہ جہاں پر وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، شہر سے باہر جاتے تھے، سارے موصل والے جب آگ کی پرستش کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد جو کلہاڑا ہے یا جو آلہ کے جس سے ان تمام بتوں کو توڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے جا کے رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور آ کر دیکھا کہ بھی سارے بت تو ٹوٹے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ بھی یہ سارے بت کس نے توڑے، آپ ہی ہمارے ساتھ نہیں باہر آئے تھے، آپ ہی ان بتوں کو نہیں مانتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اس بڑے بت سے پوچھ لو، جب وہ تمہارا خدا ہے تو وہ تو بتائے گا کہ باقی چھوٹے خداؤں کو کس نے توڑا۔ اگر اسی مفہوم کو لیا جائے تو کیا آیا آج کی اس زمانے میں کہا نہیں جائے گا کہ ان لوگوں کی آزادی کو سلب کیا گیا؟ بھئی آزادی تو یہ ہے، حریت تو یہ ہے کہ اگر وہ بت کو پوجتے ہیں، اگر بت پرستی کرتے ہیں تو ان کو کرنے دی جائے، ان کو کہیں پر جا کے روکا نہ جائے۔ بت پرستی کر رہے ہیں نا بھئی، ان کی ضرورت ہے، ان کا دین ہے، خداوند وہ ان کا خدا ایسے چاہتا ہے، وہ ان کا نفس ایسے چاہتا ہے کہ بتوں کی پرستش کی جائے، ان کا نفس جو ہے بتوں کی پرستش کر کے مطمئن ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح آج کے دور میں دیکھا جائے تو کہا یہی آزادی ہے کہ بھی تمہیں جس طرح سے کرنا ہے کر لو، لیکن آج بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر کے پوری دنیا کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز سے اپنی جان چھڑا کے غلامی حسین میں آ جانا آزادی ہے۔ اہل بیت کی محبت انتخاب کر کے، مودت کا اختیار کر کے اس کا اظہار کر دینا آزادی ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی محبت، یعنی امام حسین علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت اور اتباع، یہ انسان کو آزاد کرتی ہے تمام سلاسل سے۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام جب دوشائے پیغمبر پر سوار ہیں اور کعبہ میں بت توڑ رہے ہیں، آج ہی کا دور ہوتا تو کہتے کہ بھئی یہ تو آزادی کے خلاف کام کیا جا رہا، یہ تو آزادی کے بالکل ہی برخلاف ہے۔ بھئی اگر وہ کعبے کے اندر بت کی پرستش کرنا چاہ رہے ہیں تو بتوں کی پرستش کر لیں تو، لیکن نہیں، آزادی کا مفہوم اور ہے، حریت کا مفہوم اور ہے۔ امام حسین علیہ السلام جس کو حر کہہ رہے ہیں، حر کو حر اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ جب ان کی شہادت ہوئی تو کہا نا کہ تمہاری ماں نے تمہارا درست نام حر رکھا ہے، چونکہ ساری بسر سعد کی قیود سے خود کو آزاد کر کے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جانا آزادی ہے۔ یعنی جہاں پر امام علی مقام کی اتباع کر دینا، یعنی ان تمام امور کو دیکھ لینا آزادی کہلاتا ہے۔ باقی پاکستان، خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم لوگوں کو حق پر رہ کر حق کے طریقے پر عمل کرنے کی جو اس ملک میں آزادی دی ہے، اس کا ہم لوگ خداوند عالم کا شکر گزار ہیں۔ اور حب الوطنی کا یقیناً اس چیز کا تقاضا ہے کہ انسان جو کہ محبت کرتا ہے اپنے ملک سے، محبت کرتا ہے اپنی سرزمین سے، محبت کرتا ہے اپنی مٹی سے، اس کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھے۔ ظاہری بات ہے یہاں پر ہم لوگ ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں، تمام یہاں پر پاکستانی اور مومنین موجود ہیں۔ نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے اور ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
اور یہ بھی سب کے نزدیک معلوم ہونا چاہیے ہے کہ ہم نے شہنشاہ وفا سے وفا کرنا سیکھی ہے. جس طرح سے اپنی مٹی سے یہ شہنشاہ وفا کے ماننے والے وفا کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. یعنی مت کوئی تصور کرے کوئی ایسا شخص کہ جس کا تعلق کسی اور جگہ سے ہو وہ آ کر اس مٹی سے وفا کر سکے. اور اس چیز کی ہمیں شہادتیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس، ایسا نہیں کہ شہادتیں موجود نہیں ہیں. یعنی اگر اپنے حق کے لیے تشیع نے کہیں پر بھی آواز بلند کی ہے تو پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ اس قدر پرامن احتجاج کہ جہاں پر ایک پتا بھی نہ ٹوٹا ہو، یہ صرف اور صرف وسیلہ ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا، اس امن پسند قوم کا جو اس پوری کائنات کو ہر قسم کی مشکل سے، ہر قسم کی آپ کہہ لیجئے کہ سلاسل سے توڑوا کر اس کو اہل بیت علیہ السلام کے قریب کرنا چاہتی ہے. ایسی باوفا قوم، ایسی غیور قوم، ایسی غیرت مند قوم، ایسی باعفت قوم، ایسی باحیا قوم، ایسی قوم پوری دنیا میں نہیں ہے. چونکہ ہم نے درس اگر لیا ہے تو کربلا سے لیا ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد. کلا کی خدمت میں عرض کیا کہ چونکہ موضوع ہمارا ہدایت ہے، کلا کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے اس دنیا نے چاہا کہ کسی طرح ہدایت کے چراغ سے سب کو دور کر دیا جائے، سب سے مراد انسان کو دور کر دیا جائے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والوں کو دور کر دیا جائے. مختلف اس طرح کی پالیسیز لے کر آئے. کہا کہ دین کا منشا، ہدایت کا منشا کچھ اور نہیں بلکہ خوف ہے، ہدایت کا منشا کچھ اور نہیں بلکہ جہالت ہے. ہدایت کا منشا جہالت ہے. کس طرح سے کہ بھئی چونکہ انسان کو اسباب اور علل معلوم نہیں ہوتے، اس وجہ سے لا محالہ وہ کسی ایسی طرف رجوع کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو ماوراء الطبیعہ، وہ میٹا فزکس، ان تمام امور کے بارے میں معلوم ہو سکے یا کم از کم مطمئن ہو سکے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ الحمدللہ خداوند عالم نے ایک خاص حفاظت کی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی، خاص حفاظت کی ہے پروردگار نے ان تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی کہ ان کو نہ ہی کسی قسم کا خوف ہے کہ خوف کی وجہ سے وہ اہل بیت کو مانتے ہوں، بلکہ خوف کی زنجیریں توڑ کر ہم نے خود کو کربلا میں داخل کیا. ان تمام اصحاب نے خوف کی زنجیریں توڑی ہیں اور کسی قسم کا خوف نہیں. جب مرنے کا خوف نہیں ہے، جب کسی اور مادی منصب کا لالچ نہیں ہے، مادی منصب کا حرص نہیں ہے، تو کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے. یعنی کچھ ایسا ہمارا نہیں ہے کہ جو اہل بیت نے نہ دیا ہو. جب اہل بیت نے ہی سب کچھ دیا ہے تو کچھ لٹ جانے کا خوف ہی نہیں ہے. تو جب اس چیز کا خوف ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی خوف کی وجہ سے ہم نے اپنے مولا کو یا امام کو کسی خوف کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ دل سے، محبت سے، یعنی اسی اطاعت سے خداوند عالم کی عبادت کی ہے کہ جیسے معصوم علیہ السلام نے چاہا ہے. بس ان لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس حق کے پیغام کو مخدوش کر دیا جائے، کبھی کسی سائنس کے ذریعے سے، کبھی کسی ازم کے ذریعے سے، کبھی کسی نظام کے ذریعے سے، کبھی مارکسزم کے ذریعے سے، کبھی کیپٹلزم کے ذریعے سے، کبھی فیوڈلزم کے ذریعے سے، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے. ایک اور بڑی اہم کہ ایک پیچھے 18ویں یا 19ویں صدی کے اندر ایک فیلسوف ہے جس کا نام ہے شلائر ماخر. شلائر ماخر ایک اس طرح کی نظریے کو لے کر آیا کہ مخدوش کر دیا اس نے تمام متون دینیہ کو بھی. اسے کہا کہ متون دینیہ کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے. یعنی آپ توجہ کریں کہ کس قدر ایک بڑا حملہ کیا، یعنی ایک دیندار طبقے کے اوپر. دیندار طبقے سے مراد جب میں ذکر کر رہا ہوں تو عمومی طبقہ ہے. یعنی انہوں نے چاہا کہ مسیحی بھی سیکولر بن جائیں. انہوں نے چاہا کہ جتنے بھی افراد کے جو دین کی طرف میلان رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے سیکولر بن جائیں. یعنی حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں. اہل بیت کو چھوڑ دیں، کسی بھی دینی آسمانی دین کو چھوڑ دیں، ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں. کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کیا چلایا، انہوں نے کہا کہ بھئی معرفت تو اصلاً ممکن ہی نہیں ہے. ان سے سوال کیا کہ معرفت ممکن کیسے نہیں ہے؟ کہا کہ اچھا کیا آیا تم لوگ یہ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہ جو سامنے ٹیکسٹ لکھا ہے، توجہ سے سنیے گا، ایک اہم مطلب کی طرف لے جاؤں گا. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. یہ جو جتنا بھی متن لکھا ہے، یہ جتنا بھی ٹیکسٹ لکھا ہے، یہ بائبل لکھی ہے، انجیل ہے تمہارے پاس، زبور ہے، قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی ٹیکسٹ لکھا ہے، متن لکھا ہے، کیا آیا تمہیں یقین ہے کہ تم اس کو سمجھ سکتے ہو؟ کیا آیا تمہیں یقین ہے کہ جو تم نے سمجھا ہے، توجہ سے سنیے گا، کیا آیا تمہیں یقین ہے کہ جو تم نے سمجھا ہے
وہ وہی ہے کہ جو لکھنے والے کا قصد تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مثال اگر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان اور رحیم ہے. کہا یہ تو تم نے سمجھا, یہ تو تم نے ترجمہ کیا. کیا آیا کلام پروردگار کا مقصود بھی یہی تھا؟ کیا آیا خداوند عالم یہی چاہتا تھا؟ انسان کو مخدوش کر دیا. بائبل کی متون لے کر آئے, کہا کہ کیا آیا جو تم کہتے ہو کہ یہ آسمانی کتاب ہے, یہ حضرت مسیح کے اوپر نازل ہوئی ہے, حضرت مسیح کی کتاب ہے, تو کیا آیا حضرت مسیح کی کتاب کے اندر جتنا بھی ٹیکسٹ ہے, جتنا بھی متن ہے, جو تم سمجھ رہے ہو ویسا ہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے تو کسی دوسرے نے بھی اگر کچھ سمجھا ہے تو جس نے جو سمجھا درست سمجھا. جب جس نے جو سمجھا درست سمجھا اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو تم نے سمجھا وہ درست سمجھا, تو اس کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے. بھائی تم بھی ٹھیک ہو, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک نیا نظریہ پلورلزم کا نظریہ یہ کہ سارے یہ ادیان ٹھیک ہیں, یا پھر کم از کم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہر دین حق پہ ضرور ہے, یعنی اس میں کچھ نہ کچھ حق ضرور ہے. ذہن مخدوش کرنے کی کوشش کی, یعنی اسی پلورلزم کو رواج دینے کی کہ بھئی سب ٹھیک ہے, کوئی غلط نہیں ہے. اور انسان کے ذہن میں, توجہ سے سنیے گا, انسان کے ذہن میں لاشعوری طور پہ یہ ڈال دیا گیا, ابھی سے نہیں پہلے سے لاشعوری طور پر یہ ڈال دیا گیا کہ بھئی جب سب ٹھیک ہے. ابھی آپ غور کریے کہ آج ٹی وی چینلز کے اوپر آپ جون سے کمرشل اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, آج سے 10 سال پہلے انسان تصور نہیں کر سکتا تھا. انسان تصور نہیں کر سکتا تھا ایسے کمرشلز دیکھنا, ایسے ٹی وی ڈراماز دیکھنا. لاشعوری طور پہ انسان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کیا کہ یہ جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے, اس کو روک نہیں سکتے, یہ اس کا فعل ہے نا, ہمارا فعل تو نہیں ہے, یہ اس کا فعل ہے, یہ جانے اس کی قبر جانے. لیکن کیا آیا اہل بیت بھی ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے جو تمہارا دل کرے وہ کرو؟ کہ نہیں, اہل بیت چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں موجود ہر انسان کی ہدایت ہو. کیا آیا جب زمانے کے امام تشریف لائیں گے تو زمانے کے امام یہ کہیں گے کہ بھئی جو تمہارا دل کرتا ہے ٹھیک ہے, جائز نہیں ہے, واجب کیا, حرام کیا, جو بھی کیا, جو تمہارا دل ہے وہ کرتے چلے جاؤ, میرا تم سے کوئی سروکار نہیں. نہیں, امام علیہ السلام اس پوری کائنات کے ہر انسان کی ہدایت کریں گے, اس کائنات سے ظلم کو ختم کریں گے, عدل کا نفاذ کریں گے. کس طرح سے لاشعوری طور پر یہ تمام چیزیں انسان کے ڈال دیا گیا کہ سب ٹھیک ہے, کسی کو غلط کہنے کی تمہیں ضرورت نہیں, اور نہ ہی تم کسی کو حق رکھتے ہو غلط کہنے کا. بھئی آزادی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تمہارے سے, آزادی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تمہارے سے کسی کو غلط کہنے کا حق ہم نے چھین لیا. اب ہر انسان آزاد. بھئی فرانس کے اندر, ناروے کے اندر, ڈنمارک کے اندر رسول خدا کی بے حرمتی ہو, وہ جو رسول خدا کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس کو کہا جائے یہ آزادی صحافت ہے. لیکن اسی جگہ پر فرانس ہی میں میکرون کے خلاف اگر ٹی وی کے اندر, اگر اخبار کے اندر کوئی کارٹون بن جائے تو وہ فوراً ہی اس کے اوپر ہرجانے کا کیس کر دے. یعنی جہاں پر ان کو آزادی رائے دکھانی ہے وہ آزادی رائے دکھا رہے ہیں, اور جہاں پر ان کو اسی آزادی کو سلب کرنا ہے وہ آزادی کو سلب بھی کر رہے ہیں. کیا آیا پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا ہے کہ جو اپنے شہریوں کو کہے کہ بھئی تمہارا جو دل کرتا ہے اس ملک میں کرو, اس ملک میں کوئی قانون نہیں؟ کیا آیا لال بتی پر, ریڈ لائٹ کے اوپر کھڑا ہونے کا قانون پوری دنیا کے اندر موجود ہے؟ کوئی ملک آ کر کہتا ہے کہ تمہارا اس قانون میں اگر نہیں دلچسپی ہے تو جو تمہارا دل کرے کرو؟ کوئی نہیں کہتا. ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کی اتباع کرنا ضروری, اگر نہیں کرو گے تو جرمانہ, اگر نہیں کرو گے تو چلان. لیکن جہاں پہ پروردگار کے قانون کی بات آئے تو کہاں آزادی ہے, کہاں حریت ہے, جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا چلا جائے. بس کس طرح سے انسان کا ذہن بنایا گیا. مومن کو بابصیرت ہونا ہے. مومن اگر ہدایت چاہتا ہے تو بصیرت ہونا ہے, اس کو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کیسے کھیل رہا ہے, میرے ساتھ کیسے کوئی کھیل رہا ہے. یعنی آج امام حسین علیہ السلام کے نام پر دنیا کو ہدایت کرنے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت. اگر میں نے کسی کو دوسرے راستے کی طرف
آگاہ کرنا ہے، رہنمائی کرنی ہے تو مجھے اجازت کی ضرورت، لیکن اگر کوئی اور کام کرنا ہے تو مجھے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، میں سڑکوں پہ جو مرضی کرتا رہا۔ مجھے آج اس چیز کو سمجھنا ہے، مومن کو بابصیرت ہونا ہے۔ میں ایک ایسے معصوم کا انتظار کر رہا ہوں جس کو میں امام زمان جانتا ہوں۔ امام زمانہ کی ذات پر بلند آواز سے درود پڑھیں۔ امام زمان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ امام کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم لوگ کہتے ہیں یہ پیش امام ہے، یہ امام مسجد ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ساری صفوں سے سب سے آگے کھڑا ہے، امامت کر رہا ہے نا، تمام صفوں سے آگے کھڑا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں امام زمان تو وہ امام ہے کہ جو زمانے سے بھی آگے کھڑا ہے، جو زمانے سے بھی آگے کھڑا ہو، یعنی جس کی اتباع زمانہ بھی کر رہا ہو وہ امام زمان ہوگا۔ اور اب جب یہ زمانے کا امام جو کہ امام زمانے سے بھی آگے کھڑا ہے، جب اس کا ہدف معصوم ہی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں آ کے عدل و انصاف برپا کرے گا، اس کائنات سے ظلم کو ختم کرے گا۔ امام زمانہ کا تو ہدف ہی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ قسط و عدل سے ایسے ہی دنیا کو بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری، یعنی زمانے سے آگے ہے۔ اب جب امام زمانے سے آگے ہے تو جو معموم ہے اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ کیا ہے اس کو زمانے سے پیچھے ہونا چاہیے؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہو کیا رہا، اس کو معلوم ہی نہیں ہمارے ساتھ کھیل کون رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس دنیا کے اندر کس طرح سے لاشعوری طور پہ پلورلزم کو رواج دیا جا رہا ہے، کثرت گرائی کو رواج دیا جا رہا ہے کہ بھی سارے ٹھیک ہیں، وہ اپنی اینک سے دیکھ رہا ہے، تم اپنی اینک سے دیکھو، نہ تمہیں اس کو غلط کہنے کا حق ہے، نہ وہ تمہیں غلط کہہ سکتا ہے، نہ تم اس کو غلط کہہ سکتے ہو۔ بابصیر ہونا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، یہ ابھی سے نہیں، یہ آزادی رائے کب سے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا عزیزو، قرآن میں خداوند عالم نے متعدد واقعات ذکر کیے ہیں، توجہ سے سنیے گا، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ قرآن میں خداوند عالم نے 26 انبیاء کے واقعات ذکر کیے، لگ بھگ 26 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک نبی کے جن کا تذکرہ بہت کثرت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ توجہ سے سنیے گا عزیز، آپ کو ایک اچھے مطلب کی طرف لے جاؤں گا۔ موضوع ہمارا ہدایت ہے، اپنے آپ کو ہدایت سے جوڑے رکھیے گا کہ ہدایت کے لیے انسان کو بابصیر ہونا ضروری ہے۔ اگر بابصیر نہیں ہے تو زمانے سے پیچھے ہے، اور اگر زمانے سے پیچھے ہے تو اس کا امام زمان نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ زمانے سے وہ بھی اپنے امام کے ساتھ آگے کھڑا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن، اونچا بول کے پنجہ کھول کے نعرہ حیدری، محمد والے محمد پر ملنتر صلوات۔ تو ابھی پتہ یہ چل گیا کہ ہم لوگوں کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کھڑے ہونا، بصیرت کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس جا رہے ہیں، توجہ سے سنیے، جب مدین سے واپس جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، کوہ طور پہ بلا کر ان کو رسالت عطا کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ کسی وزیر کو بنائیے جس سے میری کمر مضبوط ہو جائے، میں نے جا کر فرعون سے بات کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ ہارون، بلکہ خود ہی مطالبے پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود مطالبہ کیا کہ اس ہارون میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرا جانشین بنا دے۔ ساتھ دعا کی رب اشرح لی صدری، پروردگارہ میرے دل کو، میرے سینے کو کشادگی عطا فرما، ویسر لی امری، میری کام کو، اس امر کو آسان فرما دے میرے لیے، واحلل عقدۃ من لسانی، یہ جو میری زبان کے اندر لکنت ہے اس کے اندر مجھے آسانی پیدا کر دے، میرے اس زبان کی لکنت کو حل کر دے۔ پروردگار سے یہ دعا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے۔ توجہ سے سنیے گا، جیسے فرعون کے پاس گئے، جا کر فرعون سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم رب نہیں ہو، میرا رب خدا ہے، میں تمہیں اپنے خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا،
حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت فرعون اور حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے محل کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے صوف کا، پشم کا لباس پہنا ہوا تھا، دونوں کے ہاتھ میں عصا تھی، اور اس وقت جو فرعون تھا اس نے سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، ایک بہترین لباس زیب تن کیا ہوا تھا. تو سب نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا، حضرت موسیٰ اور ہارون کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. مذاق اڑایا کہ اس کا تو لباس ہی ایسا نہیں ہے کہ جو انبیاء والا ہو، اس کا تو لباس ہی ایسا نہیں کہ جو دعوت دینے والا ہو. جب سارے بنی اسرائیل کو بھی وہاں پر اکٹھا کیا ہوا تو سارے بنی اسرائیل نے بھی فرعون کے اس میڈیا کی تائید کی. کہا کہ فرعون یہ تمہاری بہترین حکومت کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں خدا بند عالم کی طرف سے آیتیں لے کر آیا ہوں، نشانیاں لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں. تو کہا اچھا معجزات دکھاؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھا دی. جب معجزات دکھا دیے تو اس کے بعد فرعون کے میڈیا نے پھر کام شروع کیا اور مسخرہ کرنا شروع کیا کہ بھئی یہ آیت کہہ رہا ہے، یہ نشانیاں کہہ رہا ہے، یہ جب آتا ہے ہمیں جادو دکھا کر چلا جاتا. فرعون بھی کہتا ہے اچھا کل آنا، میں بھی مصر کے بہترین جادوگروں کو لے کر آؤں گا جو تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے. خیر بہرحال وہ سارا مقابلہ ہوا، قصہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ تو بنی اسرائیل والے اور یہ سارے تو ڈر ہی نہیں رہے، خوف زدہ ہی نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کی وہاں پر ایک قسم کی بارش کر دی. مینڈکوں نے آ کر ان کے ساری فصلوں کو تباہ کر دیا. یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. کون دیکھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل والے دیکھ رہے ہیں، فرعونی دیکھ رہے ہیں، قبطی دیکھ رہے ہیں. وہاں پر ان کی فصلوں کو تباہ کر دیا جس کے اوپر وہ اعتماد کیا کرتے تھے. جب فصلوں کو تباہ کر دیا بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ اس مشکل کو ہمارے پر سے آسان کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. وہ جو مینڈکوں کا طوفان تھا، وہ جو عذاب تھا، وہ ٹل گیا. اب جیسے ہی عذاب ٹلا دوبارہ سے واپس پلٹ گئے. دوبارہ سے واپس کیسے پلٹے؟ کہا کہ بھئی ابھی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی موسیٰ نہیں ہے، کوئی نبوت نہیں ہے. یہ کہاں سے ایک غریب انسان اٹھ کر آ گیا کہ جس کے پاس نہ فرشتے ہیں، نہ بہترین لباس ہے، نہ پروردگار نے اس کو کوئی سونا عطا کیا. یہ بنی اسرائیل نے کہنا شروع کیا. جب دوبارہ سے یہ کہنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے خون کی بارش کر دی. خون کی بارش کی. دیکھا بنی اسرائیل والوں نے، قبطیوں نے، فرعونیوں نے دیکھا. یعنی کس طرح سے دیکھا کہ امیر المومنین جب اس کو بیان کرتے ہیں نہج البلاغہ میں تو کہتے ہیں کہ نیل جس کے اوپر فرعون افتخار کیا کرتا تھا وہ سارا سرخ رنگ کا ہو گیا، خون سے بھر گیا. ابھی دوبارہ سے پریشان ہو گئے. دیکھ رہے ہیں، ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو جب دیکھ لیا خون سے ایک دم وہ رنگین ہو گیا تو دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اپنے خدا سے کہو کہ یہ عذاب ہم کے اوپر سے ٹال دے. حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار نے وہ عذاب ان کے اوپر سے ٹال دیا. ابھی جب ٹال دیا تو بنی اسرائیل والے کے جو پہلے ہی مشکل میں تھے، پہلے ہی فرعون کے اس ظلم کا شکار تھے کہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کے مردوں کو زندانی کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. کتنے لڑکے اس نے قتل کیے صرف اس وجہ سے کہ نجومی نے کہا کہ بھئی ایک بچہ آئے گا کہ جو تمہارے اس محل اور تخت و تاج کو سب کو ختم کر دے گا. اتنے بچے قتل کر دیے. پہلے ہی بنی اسرائیل والے پریشان تھے، سارے حضرت موسیٰ کے ساتھ آ گئے. توجہ سے سنیے گا عزیز. جب حضرت موسیٰ کے ساتھ آ گئے تو حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا کہ دیکھو رات میں بنی اسرائیل کو لو اور مصر سے نکل جاؤ. میں تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک بہترین زمین کا وعدہ کرتا ہوں، عرض موعودہ، ایک بہترین زمین کا وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں پر تمہاری اور تمہاری قوم کے لیے سب کچھ ہوگا. بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہو گئے. ابھی جیسے ہی نیل کے کنارے پہنچے وہ کہتے ہیں اب تو ہم تباہ ہو. پیچھے سے فرعون آ رہا ہے اور ابھی ہم لوگ دریا کو کیسے عبور کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے سیہدین، وہ میری ہدایت کرے گا. حضرت موسیٰ کو خداوند عالم نے کہا کہ عصا مارو. عصا نیل پہ مارا، اس میں شگاف ہو گئے. جیسے شگاف ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس شگاف میں اتر گئے، نیل میں اتر گئے، اس خشکی میں اتر گئے. ابھی وہ بیچ پہنچے تو پیچھے سے فرعون نے جب دیکھا کہ یہ شگاف ہوا ہے، اتنا زوم تھا اس کو کہ اس نے یہ سوچا کہ یہ شگاف میری ہی تو وجہ سے ہوا ہے، نیل پر حکومت میری ہی تو ہے. اس نے اپنی قوم کو بھی نیل میں اتار لیا. یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل والے دیکھ رہے ہیں.
یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل والے دیکھ رہے ہیں. بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہی نیل کو کراس کیا، آگے ایک ایریے کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں، تو ساتھ ہی آگے بڑھ کے وہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ. قرآن کی آیت ہے کہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی بت بنا دو، ویسے ہی خدا بنا دو، ویسے ہی معبود بنا دو جیسے ان کے لیے بنے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ کیسے جاہل ہو، ابھی پروردگار کی مدد نہیں دیکھی تم نے، ابھی خداوند عالم کی مدد نہیں دیکھی کہ خداوند عالم نے عصا مارنے پہ نیل میں کیسے شگاف کیا. عزیزو بصارت ہے، دیکھ رہے ہیں، بصیرت نہیں ہے. بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے خداوند عالم کی مدد کو دیکھتے جا رہے ہیں لیکن اتباع نہیں کر رہے. تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آگے بڑھ کے جب اللہ تعالیٰ جب کہا نا حضرت موسیٰ نے کہ تم لوگ تو جاہل ہو، یہ کیسے تم لوگ بات میرے سے کر رہے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہاں پر یہ تمہاری ارض موعودہ ہے، تم اس میں چلے جاؤ، یہاں پر ایک بادشاہ حاکم ہے، اس بادشاہ سے جا کر مقابلہ کرو اور مقابلہ کرو کہ خداوند عالم نے تمہارے ہاتھ میں نصرت لکھی ہے، پروردگار نے تمہاری مدد کرنی ہے، اس بادشاہ کو شکست ہوگی. وہ آگے سے قوم کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بھئی ہم تو نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا پروردگار جا کر ان سے لڑے اور ہم لوگ یہیں پر بیٹھے ہیں. بصارت ہے، دیکھ رہے ہیں، خداوند عالم نے وعدہ کیا لیکن بصیرت نہیں ہے. بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے روایات میں ملتا ہے کہ 40 سال تک کے لیے صحرائے طے، کہ جو صحرائے سینا کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو بھٹکا دی. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس قوم کی ہدایت کرنا چاہ رہا ہے اس قوم کی ہدایت نہیں، بھٹکا دی. 40 سال تک کے لیے بھٹکا دی. 40 سال کے بعد جب ان کی استغفار کو خداوند عالم نے قبول کیا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہاری پروردگار نے استغفار کو قبول کر لیا. کہا اچھا اب قبول کر لیا ہے تو خداوند عالم سے کہو کہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ یا آسمانی اتارے، ہمارے لیے دسترخوان اتارے. خداوند عالم نے آسمان سے دسترخوان اتارنا شروع کر دی. بیٹھے بٹھائے ان کو کھانا مل رہا ہے، دسترخوان اتر رہا ہے، نت نئے کھانے آ رہے ہیں اور وہ وہاں پر کھانا تناول کر رہے ہیں اور ہر قسم کی مشکل سے پروردگار نے بچا کے رکھ لیا. اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ کھانے ہمیں پسند نہیں ہیں، خداوند عالم سے کہو کہ ہمیں اور قسم کے کھانے بھیجیں. وہ قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا کہ وہ کون سے کھانے ہیں کہ جن کا مطالبہ بنی اسرائیل نے کیا. جب مطالبہ کیا تو دوبارہ سے وہ والے بھی کھانے اترنا شروع ہو گئے بنی اسرائیل کے لیے. ابھی جیسے ہی وہاں پر کھانے اترنا شروع ہوئے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم لوگ تم پر تب تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم لوگ خدا کو دیکھ نہ لیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ پروردگار نے تم پر کتنا کرم کیا ہے، خداوند عالم نے تم پر کتنے نت نئے کھانے نازل کیے ہیں، خداوند عالم نے تم پہ مائدہ آسمانی کو نازل کیا ہے، پروردگار نے اپنے اس کرم سے اور لطف سے تم پر منت کی ہے اور تمہارے لیے یہ سارا سفرہ بچھایا ہے، دسترخوان بچھایا ہے، ابھی تم کہتے ہو کہ میں خداوند عالم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتا. عزیزو بصارت ہے، دسترخوان کو دیکھ رہے ہیں، بصیرت نہیں ہے. بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل مشکل میں پڑتے ہیں، مسلسل مشکل میں پڑتے ہیں. اتنی ضد کی انہوں نے کہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ لے گئے. کوہ طور پہ لے جا کر کہا کہ پروردگارا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. میں ایسا نہیں ہوں کہ دیکھا جا سکوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ کہیں بدن رکھتا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ جو جسم رکھتا ہوں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب انہوں نے ضد کی، بنی اسرائیل کے بڑوں کو لے گئے وہاں پر، حضرت موسیٰ لے گئے، جب ضد کی فتجلی ربک، اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی تجلی دکھائی سارے کے سارے وہاں پر بے ہوش ہو گئے، سارے کے سارے وہاں پر مارے گئے. بصیرت نہیں آئی. پروردگار نے بہترین زمین کا وعدہ کیا، دیکھ رہے ہیں زمین کو لیکن بصیرت نہیں آئی. اس زمین پہ داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا. یہ سب کچھ ہو چکا، یہ ساری آیات دیکھ چکے، یہ سارے مرحلوں سے گزر چکے، اس کے باوجود بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل مشکل. سامری ساتھ ہے
حضرت موسیٰ کو خداوند عالم نے کوہ طور پہ بلایا، پیچھے سے سامری نے سب کے سونے چاندی کو اکٹھا کیا، اور سونا چاندی اکٹھا کرنے کے بعد ان کے لیے گوشالہ بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں خداوند عالم کی طرف ہدایت کی تھی، تم نے کیا آیا پروردگار کے معجزے نہیں دیکھے؟ تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند عالم نے فرعون کو کس طرح سے غرق کیا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے عصا پھینکا اژدہا بن گیا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ جتنے بھی جادوگر تھے فرعون کے مجھ پر ایمان لے آئے؟ تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار نے تم لوگوں کے اوپر کس طرح سے مائدہ آسمانی نازل کیا؟ تم نے نہیں دیکھا خداوند عالم نے تمہیں کیسے فتح نصیب کی؟ تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار نے کس طرح سے تمہاری ہدایت کی؟ تم گوسالے کی پرستش کر رہے ہو۔ حضرت ہارون سے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا تاکہ آپ ان کی ہدایت باقی رکھتے، آپ ان کو اسی ہدایت پر باقی رکھتے۔ حضرت ہارون کہتے ہیں یہ مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ دیکھ رہے ہیں عزیزو، بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ بصارت ہے، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے اسی ولی خدا کو کہ جو وزیر ہے ایک نبی کا، اس کو قتل کرنے لگے۔ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے اسی ولی خدا کو تنہا چھوڑ گئے۔ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو میڈیا ان کے دماغوں پر اثر انداز ہو رہا تھا اس کی طرف متوجہ رہے۔ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے خداوند عالم کے وعدے کے اوپر ایمان نہ لائے۔ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے پروردگار نصرت کا وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے لیے مدد ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود، اس کے ساتھ خداوند عالم کے اوپر ایمان لانے کے باوجود خداوند عالم کو چھوڑ گئے۔ دیکھ رہے ہیں، بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں۔ کہا اچھا گوسالے کی پرستش، دوبارہ سے سزا ملے ان کو۔ ان لوگوں نے گوسالے کی پرستش شروع کر دی، سب کو چھوڑ کے گوسالے کی پرستش شروع کر دی۔ عزیزو، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے آج 1200 سال سے زیادہ ہو گئے، 1200 سال سے زیادہ ایک حجت خدا کے انتظار میں۔ کتنی دیر تک انسان اس حجت خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے؟ کتنی دیر تک میں اس حجت خدا کے انتظار میں ہوں کہ جو اس کائنات میں آئے گا؟ خداوند عالم نے وعدہ کر دیا کہ اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوگا، باطل مٹ جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹ جائے گا، بتحقیق باطل مٹنے کے لیے ہے۔ لیکن میں کتنا متوجہ ہو گیا اپنے معصوم کی طرف۔ میں ہدایت چاہتا ہوں، لیکن اسی بصیرت کے فقدان کی وجہ سے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کہ جو زمانے سے آگے کھڑا ہے اس کے ساتھ ملحق نہیں ہو پا رہا۔ میرے خلاف جیسی سازشیں کی جا رہی ہیں، میرے خلاف جیسی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، میرے خلاف جس طرح کے مسائل بنائے چلے جا رہے ہیں، میں اس میں الجھتا چلا جا رہا، اور میری الجھن مجھے ہدایت سے دور کرتی چلی جا رہی، میرے اندر ایسے تکوینی اثرات پیدا کر رہی کہ جس کے نتیجے میں انسان کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرح جاتا چلا جا رہا۔ انسان کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ وہ اس بصیرت کے فقدان کی وجہ سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود، اس کائنات میں فساد اور ظلم دیکھنے کے باوجود، کیا آیا وہ جو یمن کے اندر ہیں، وہ مومن جو کہ وہاں پر بھوکے ہیں، اور بھوک سے کتنے بچے مر گئے؟ یمن میں کتنے ہزاروں بچے بھوک کی وجہ سے مر گئے، اور وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ میں اخبار میں دیکھتا ہوں، بصارت ہے، دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا آیا ان کی نصرت کے لیے امام ہی کو پکارا کہ مولا آپ تشریف لے آئیں تاکہ مل کر ان کی نصرت کر سکیں؟ کربلا میں جتنے افراد تھے، کربلا میں جتنے افراد تھے بابصیرت، کربلا میں ایسا نہیں تھا کہ جو صرف دیکھ رہا ہو۔ حجاج ابن مسروق، توجہ سے سنیے گا، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حجاج ابن مسروق امام علیہ السلام کے مؤذن ہیں، مکہ میں امام علیہ السلام سے ملے، امیر المومنین علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی جنگ میں خود کربلا میں شریک ہیں۔ مکہ سے لے کر جب امام علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں، مکہ سے لے کر کربلا تک حجاج ابن مسروق یہ امام علیہ السلام کے مؤذن رہے،
مسلسل اذان، یعنی مؤذن ہونا، امام علیہ السلام کے لشکر کا مؤذن ہونا، یعنی جہاں پر وہ اذان دے اور امام علیہ السلام اقامہ جماعت کریں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی وہ اذان دیں اور امام علیہ السلام اقامہ جماعت کریں۔ حجاج ابن مسروق جب کربلا پہنچتے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو حجاج، تم ابھی تک میرے ساتھ آئے ہو، میں تمہارے پر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں۔ تو آگے سے حجاج ابن مسروق کہتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے ہم پر اتنا کرم کر دیا کہ ہمارے بدن کے اعضاء آپ کی خدمت میں کٹ جائیں، تو مولا اب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ دیکھ کیا رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے گا مارا جائے گا، بصارت یہ ہے، اور بصیرت یہ ہے کہ جو مارا جائے گا حسین اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیں گے۔ بصارت یہ ہے کہ میرا خون بہے گا، لیکن بصیرت یہ ہے کہ اسی خون میں خداوند عالم خوشبو ڈال دے گا۔ بصارت یہ ہے کہ میرے اعضاء کاٹ دیے جائیں گے، لیکن حجاج ابن مسروق کی بصیرت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مولا اب تو تھوڑا ہی وقت رہ گیا کہ جب آپ کے جد رسول خدا کی مجھے شفاعت ملنے والی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کی بصارت اور بصیرت ایک جہد کے ساتھ۔ بریر ابن خزیر حمدانی، خزیر ہے یا خزیر، بریر جو کہ مسجد کوفہ میں معلم قرآن ہے، بریر حمدانی کے جو قاری قرآن ہے مسجد کوفہ میں، جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا، کوفہ چھوڑتے ہیں اور کوفہ چھوڑ کے امام علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں ملحق ہو جاتے ہیں۔ بریر حمدانی، حمدانی بتایا کہ قبیلہ ہے یمن کا، خود حمدان کے نہیں ہے، ایران کے نہیں ہے حمدان، میم کے سکون کے ساتھ یمن کا ایک قبیلہ ہے، وہاں سے کوفہ آ کر آباد ہوئے امام علیہ السلام کے دور میں، اور اس کے بعد مکہ میں جا کر امام علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ یہی بریر حمدانی جب وہاں سے نکلے اور کربلا تک پہنچے ہیں، شب عاشور امام علیہ السلام نے جب خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا کہ دیکھو یہ کل سب مجھے قتل کر دیں گے، مجھے یہاں پر قتل کر دیا جائے گا، جس نے یہاں سے جانا ہے وہ چلا جائے، جو چاہتا ہے میں اس کے اوپر سے اپنی بیعت کو ہٹا دیتا ہوں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، ابھی تک میرے ساتھ آئے ہو، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہو، میرے ساتھ دے رہے ہو، میری نصرت کر رہے ہو، تم لوگوں میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، دیکھو اگر کوئی نہیں جانا چاہتا میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں کسی کو شرمندگی نہ ہو جانے کے لیے۔ جب امام علیہ السلام اپنے اس خطاب کو مکمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسان بریر حمدانی کھڑے ہوتے ہیں۔ بریر حمدانی کھڑے ہوتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں لقد من اللہ علینا، اے رسول خدا کے فرزند، خداوند عالم نے ہم پر اتنا کرم کر دیا ہے کہ ہمیں آپ کا ساتھ دینا نصیب کیا، ہم پر اتنا کرم کر دیا کہ ہم آپ کا ساتھ دے سکیں۔ بریر حمدانی کے مولا ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ یہی بریر حمدانی امام علیہ السلام سے اجازت لے کر جنگ کے لیے جاتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں اور شدید زخموں کے ساتھ قتل کر دیے جاتے ہیں، یعنی اتنے زخمی ہوتے ہیں کہ جب گھوڑے سے گرتے ہیں تو دشمن کہتا ہے، اشقیاء میں سے ایک کہتا ہے یہ تو بریر ہے کہ جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتا تھا، یہ تو بریر ہے کہ جو مسجد کوفہ میں بیٹھ کے ہمیں قرآن پڑھاتا تھا، محلے میں قرآن ہے، تم اس کو قتل کرنے لگے ہو، اس کو چھوڑ دو، بریر کو چھوڑ دو۔ تو آگے سے بریر کہتے ہیں کہ اچھا ہے تمہیں قرآن یاد ہے، ناطق قرآن یاد نہیں، تمہیں میرا قرآن پڑھانا یاد ہے، تمہیں نواسہ رسول یاد نہیں جس کے اوپر ظلم کر رہے، تمہیں میں نے قرآن پڑھایا، مجھے چھوڑ رہے ہو، اور وہ کہ جو قرآن کی زینت ہے تم اس پر ظلم کر رہے ہو۔ جب بریر نے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی کس حالت میں زخمی ہیں، گھوڑے سے گر چکے ہیں اور جگہ جگہ پر زخم آ چکے ہیں، قریب المرگ ہیں، قریب الشہادہ ہیں، اس مقام پر بھی بصیرت ایسی نہیں ہے کہ جو ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ اس بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو کہا میری چھوڑو، جو صاحب تعریف ہے اس کی کرو، وہ کہ جو ناطق قرآن ہے اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔
عزیزو یہ بصیرت ان سب کو ہدایت کے قریب رکھے ہوئے تھی. صرف بصارت نہیں، صرف دیکھ نہیں رہے تھے امام کو، دیکھ تو وہ بھی رہے تھے کہ جو پچھلے سال کی فوج میں تھے. یہ بصیرت تھی کہ جس نے ان کو امام علیہ السلام سے جوڑے رکھا، امام علیہ السلام سے دور نہیں جانے دیا. اور اسی حالت میں جب امام علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان سے محبت کا اظہار کرو، وہی آگے بڑھ کر قتل کر دیتا ہے. اور بریر ہمدانی کے اوپر زمانے کا امام نوحہ کرے، سلام بھیجے، میرا سلام ہو حجاج ابن مسروق پر، میرا سلام ہو بریر ابن حزیر ہمدانی پر، میرا سلام. کون بھیج رہا ہے؟ زمانے کا امام بھیج رہا ہے، امام زمانہ بھیج رہے ہیں زیارت ناحیہ مقدسہ میں. میرا سلام ہو ان تمام انصار حسینی پر. امام زمانہ ان پر سلام بھیجیں. خداوند عالم ان پر اتنا کرم کر دے عزیز و بصیرت کی وجہ سے. کربلا میں جتنے ہیں بصیرت کے ساتھ ہیں، صرف دیکھ نہیں رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا. سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ منصب، یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ، یہ وجاہت، یہ سب کچھ چند مدت کے لیے ہے، چند وقت کے لیے ہے. خداوند عالم نے میری زبان کو چند وقت کے لیے مہلت دی ہے کہ وہ چل سکے. خداوند عالم نے میرے حواس کو چند وقت کے لیے مہلت دی ہے کہ وہ اپنا کام کر سکیں. عقل کو چند وقت معدود شمار کیا گیا وقت، اتنے وقت کے لیے مجھے مہلت دی ہے کہ یہ سب کچھ کام کر سکے. کیوں نہ میں اس وقت کو ایسا وقت بنا دوں کہ جو وقتوں سے ماورا ہو جائے. کربلا کسی وقت کی مقید ہے؟ کیا آیا کہیں کہ کربلا وہی 61 ہجری کی اور اس سے ہمارا 61 ہجری کے بعد کوئی لینا دینا ہے؟ خداوند عالم نے کربلا کے ہر انسان کو وقت کا محتاج ہی نہیں رہنے دیا. آج بھی انسان ان سے محبت کا اظہار ایسے کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے نام حسین کے غلاموں پہ رکھتا ہے. کہا حسین کے غلام جون ہے، میں اپنے بچے کا نام غلام حسین اس جون کے نام پہ رکھوں گا. کہا حبیب ہے. خداوند عالم نے وقت ہی ان سے برطرف کر دیا، تمام اوقات پر ان کو محیط کر دیا. کیوں؟ اسی بصیرت کی وجہ سے. کربلا میں مائیں دیکھیں تو شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہے. کوئی ماں کہتی ہے کہ اے اکبر میرے پاس تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. دیکھیں اکبر کل کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سر کا تاج میرا مولا حسین تنہا رہ جائے. کوئی گہوارے کے پاس بیٹھی ہے پر اپنے شش ماہی کو جھولتی ہوئی کہہ رہی ہے کہ میرے پاس تو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. جناب قاسم کی ماں کہتی ہیں کہ آپ کو خداوند عالم، آپ کو معصوم نے کربلا کے حوالے کیا. دیکھیں کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سر شرم سے جھک جائے. آج ایک ایسی ماں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اپنے بچوں پہ بھی نہیں روئی ہے، جس کو کربلا میں حسین کے علاوہ دکھائی ہی کوئی نہیں دیتا. اے اونو محمد کی ماں آپ کیسی ہیں؟ یہ جبل الصبر بی بی، یہ شریکت الحسین بی بی، یہ ثانیہ زہرا بی بی، یہ زینب کبریٰ بی بی، کہ جس کو اپنی ماں جائے حسین کے علاوہ کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا. آئیے پرسہ دیتے ہیں ان کے بچوں کا. شب عاشور بی بی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں. روایات کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں کو سنوار رہی ہیں.
اور سنوارتے سنوارتے زینب کبریٰ کہتی ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کہیں اکبر کے بعد شہید ہو. دیکھو اون و محمد کہیں میرے سر کو شرم سے جھکنے نہ دینا. دیکھو کہیں میرے مولا کو کوئی تکلیف نہ ہو. آگے سے کہتے ہیں کہ اے میری ماں ایک دفعہ کل صبح عاشور تو ہو لینے دے, پھر دیکھیں کہ یہ جعفر طیار کے پوتے کس طرح سے جا کے جنگ کرتے ہیں. پھر دیکھیے گا علی مرتضیٰ کے نواسے کیسے جنگ کرتے ہیں. جب صبح عاشور ہوئی اون و محمد گئے, جا کر کہا مامو جان ہمیں بھی اذن بغا دیجئے, ہمیں بھی اجازت دیجئے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بابا نے آپ کی شہادت کی اجازت نہ دی ہو. آگے سے جناب ثانیہ زہرا نے جب یہ جملہ سنا نا, تو جملہ سنتے ہی کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ جب بھی کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جنگ کا وقت ہو تو دیکھنا اون و محمد کو میری طرف سے قربان کر دینا, میری طرف سے ان دونوں بچوں کو قربان کر دینا. اون و محمد کو امام حسین نے سجایا ہے, ایک کو امام حسین نے اور ایک کو مولا عباس نے گھوڑے پر سوار کیا. گھوڑے پر سوار کیا, جنگ کے لیے گئے ہیں. دونوں بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم میمنہ سے, ایک میمنہ سے جاتا ہے, تم میسرہ سے جاؤ, قلب لشکر پہ جا کر حملہ کریں گے اور پچھلے ساتھ کو قتل کر دیں گے. جب آگے بڑھے ہیں تو محمد گھوڑے سے گرے ہیں تو اون کو آواز دی ہے. جب اون کو آواز دی ہے, اون کہتے ہیں کہ بھیا میں بھی اتنا زخمی ہوں, میں بھی تمہاری طرح بھی گھوڑے سے گرنے والا ہوں. ایک دفعہ جب دونوں بھائی گھوڑے سے گرے, اپنے ماموں کو آواز دی, مولا ہمارا آخری سلام قبول کر لے. امام حسین دونوں کے پاس پہنچے, دونوں کے لاشوں کو اٹھایا ہے. جب بھی کوئی لاشا آتا تھا نا تو سب سے پہلا امام حسین جس کی ملاقات ہوتی تھی وہ زینب کبریٰ تھی. دونوں کے لاشیں لائے گئے. جناب ثانیہ زہرا کا پتہ نہیں ہے, کسی بی بی نے کہا شاید بچوں کے لاشیں ہیں نا, اے بی بی برداشت نہ کر پائے. اما فضا خیمے میں گئی ہے, کیا جا کے دیکھتی ہے ثانیہ زہرا سجدے میں, پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. حسین اے میری آخری مرتبہ اپنے بچوں سے ملاقات کر لے. جناب ثانیہ زہرا خاموش ہے, اپنے بچوں کے درمیان میں آ کے کھڑی ہوئی, کہا پروردگارا تو نے کرم کر دیا, میرے اون و محمد کو قبول کر لیا. بیوی نے گریہ نہیں کیا. جیسے شام میں قافلہ کیا نا, جب رہائی کا حکم آیا سب کے سر لائے گئے, بی بی نے حسین کا سر لیا, گریہ کرنا شروع کیا. کہا ان دو بچوں کی ماں کربلا میں کہیں مر تو نہیں گئی ہے, ان بچوں پہ کوئی نہیں روتا. اے بی بی مدینہ واپس گئی, جنت البقیع گئی, مصیبت حسین پڑھی, گریہ نہیں کیا. جب اپنے گھر آئی نا, عبداللہ ابن جعفر طیار کو دیکھو, اے سر پہ برقع کیا, دو جائے نمازیں پڑھی تھی, دونوں جائے نمازوں کو اٹھایا, اپنے سینے سے